بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، مال و دولت سے مراد پیسہ بھی نہیں ہے اور کوئی دوسری چیز غلہ، اناج یا کپڑا وغیرہ یا کوئی اور ایسی چیز جو جامد ہو، دکھائی دینے والی ہو، جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہو، اگر وہ چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے اور پھر وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا طرز عمل اختیار کرے گا؟ کس طرح اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، کس چیز کا صدقہ کرنا چاہیے؟ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے 263 نمبر آیت ہے، 263 آیت، جس کے اندر میرے رب نے ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے آخر وہ صدقہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ مسلسل یہاں پر پورا رکوع ہے جس میں میرے رب نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، مثال دے کر سمجھایا کہ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ کرنا اس طرح ہے جیسے زمین میں کسی نے ایک دانہ لگا دیا، پھر وہ اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو 7 خوشے لگتے ہیں، پھر ہر خوشے کے اندر اللہ تعالیٰ 700 گنا 100 دانے ان کو لوٹاتے ہیں، جس طرح 700 گنا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو لوٹا کر دیتے ہیں، پھر اس سے زیادہ جس کو دینا چاہے اللہ کی ذات دے سکتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 700 والا جو قانون میرے رب نے بنایا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو احسان نہ جتلائے، خرچ کرنے میں احسان نہ جتلائے، جو خرچ کرنے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ یہ جو رول ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو اتنا لوٹاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو احسان نہیں جتلاتے، جو خرچ کر کے اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے۔ پھر میرے رب نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بڑا اجر رکھا ہے، آخرت میں بھی بڑا اجر رکھا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ کیا کریں؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، کہ ایک اچھی بات کہنا، پسندیدہ بات کہنا، نیکی کی بات کہنا، چاہے وہ نماز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی کو برے کام سے روکنے کے حوالے سے ہو، برائی سے روکنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہدایت کے لیے ہو کسی کی، چاہے وہ راہ دکھانے کے لیے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ہو یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ماتحت ان کو سمجھانا مقصود ہو، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے نا وہ زبان سے الفاظوں کے ذریعے سے صدقہ کر سکتا ہے، نیکی کے الفاظ نکال کر، اچھے الفاظ نکال کر، مسکرانے والے الفاظ نکال کر، جھوٹ نہ ہو اس کے اندر، دغا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، ومغفرۃ۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اچھے الفاظ نکالے گا، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے اچھی بات کہے گا، اس کو تکلیف کا تو سامنا کرنا ہی پڑے گا، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ پھر میرے رب نے کہا کہ ومغفرۃ، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کو معاف کرتا رہے، درگزر والا معاملہ کرتا رہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ ایسے صدقے سے بہت بہتر ہے جو صدقہ تکلیف کو کھینچ کر لے کر آئے، جس پر صدقہ کیا جائے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے، اس کو تکلیف میں مبتلا۔ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ اپنے الفاظوں کی ادائیگی درست کر لیں، اپنے الفاظوں کو چناؤ درست کر لیں، نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں، برائی سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیں، اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ ہی کا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے۔ دعا کیا کریں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو صحت یابی والی زندگی دے، مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، آپ کو
آپ کے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، دنیاوی اور اخروی ذلت اور رسوائی سے اللہ کی ذات ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔